جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی، تبین لہ الہدا، راستہ کھل چکا، سیدھا راستہ معلوم ہو چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلے، مومن کے راستے پر نہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جہاں وہ خود پھر گیا، وَنُصْلِهِ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم رسول کے راستے کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں دنیا میں آ کے انسان، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں بنایا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہم مقصود کائنات ہیں۔ یہ بات ذرا غور کیجئے اس پہ۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہیں، جو بھی یہ ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض، خلق لکم ما فی السماوات والارض، تو ہر چیز ہمارے لیے ہے اور ہماری خدمت پر کمر بستہ ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی، دو فرشتے تو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، دو فرشتے میرے آگے پیچھے ہیں، اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں، تو چار فرشتے تو ہر وقت میرے ساتھ ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو چار فرشتے تو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور باقی تفصیلات ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں آ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے یا دے دیتا ہے، اور وہ آزادی ہے ہمیں۔ ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے کہ ہم حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہدایت کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے انسان کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ شکر گزاری کا رویہ اختیار کرے یا ناشکری کا۔ بات دیکھیں مختصر اگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ کامیابی کا راستہ ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت، انسان کو ہدایت دینا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور وہ پھر رسول کے ذریعے ہدایت ہمیں دیتا ہے، انبیاء اور رسول، ان کی ڈیوٹی۔ تو تھوڑی سی باتیں نوٹ کر دیجیے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے کر بھجوایا ہے، اور ہمارے لیے رسول جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول کے ذریعے ہدایت آئے گی، اور وہ نہ صرف ہدایت کو پیش کرنے کا ذمہ دار ہے بلکہ ہدایت کے مطابق ایک عملی نمونہ بھی پیش کرنا اس کے ذمہ ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تھوڑا سا غور کیجیے گا۔ رسول آیا ہے انسان کو کامیابی کی معراج تک پہنچانے کے لیے، یا انسان کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔
اور رسول خود بھی سیدھے راستے پر ہے. انک علی صراط مستقیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم یا انک علی صراط مستقیم. رسول سیدھے راستے پر ہے. رسول اللہ کے راستے پر ہے، اور ہمیں بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم رسول کے راستے پر چلو. جو رسول کے راستے پر نہیں چلتا تو وہ جہنم میں جائے گا. سیدھے راستے پر جو بھی نہیں چلا وہ جہنمی ہے، جو سیدھے راستے پر چلا وہ جنتی ہے. دیکھیں کھلی کھلی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی میں پیچ دار بات نہیں کر رہا آپ سے. کامیابی کا راستہ سیدھا راستہ ہے. آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں مجبوراً پڑھتے ہیں، پڑھنا پڑتا ہے آپ کو کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ اپنا سیدھا راستہ ہمیں بتائے. وہ راستہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے بتا دیا، اور رسول خود بھی سیدھے راستے پر ہے، اور پھر رسول جو ہے واجب الاتباع ہے. رسول کے راستے پر چلنا فرض ہے، سنت نہیں ہے، فرض ہے. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. دیکھیں سنت و فرض میں ہم وہ بہانے کر لیتے ہیں، یہ تو سنت ہے، یہ تو سنت ہے. رسول کا اتباع اور رسول کی اطاعت فرض ہے. فرض کس کو کہتے ہیں؟ نص قطعی جو علماء کی زبان ہے یا گرامر، نص قطعی، اللہ کا حکم واضح طور پہ قرآن میں. اور وہ قرآن میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ارسلنا، میں نے رسول کو کسی رسول کو نہیں بھجوائے مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. اور آپ فرض کسے کہتے ہیں؟ آپ رسول کا حکم ماننا فرض ہے. خیر بہرحال تو رسول کے راستے پر جو چلا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو رسول کے راستے پر نہیں چلا یا اس کی اہمیت کو یعنی اہم نہ سمجھا، رسول کے راستے پر چلنا اہم نہ سمجھا، تو پھر آپ سن لیں. ایک آیت ہے سورہ نساء کی، آیت نمبر 115 ہے. تو آیت کیا ہے؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. بالکل واضح ہے. جو کوئی بھی رسول کی مخالفت کرے، پہلے میں لفظی ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر تھوڑی سی بات کروں گا. جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہوگی، تبین لہ الہدی، راستہ کھل چکا، سیدھا راستہ معلوم ہو چکا، ویتبع غیر سبیل المومنین، رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے خلاف چلے، مومن کے راستے پر نہ چلے، نولہ ما تولی، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جہاں وہ خود پھر گیا، ونصلہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اس میں دیکھیں بات واضح ہوگی. اور ٹھہر جائیں ذرا، میرے آج کے جو کلپ ہے اختتامی بات میں کر رہا ہوں. ہم سب رسول کے راستے پر، دیکھیں ایک جملہ میں کروں اس پر غور کریں، رسول کے راستے پر چلنے کی اہمیت نہیں ہے ہمیں، اور زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں. دیکھیں رسول کے راستے پر اگر آپ چلیں گے تو پھر اپنی مرضی چھوڑنی پڑے گی آپ کو، کیونکہ نفس تو آپ کا دشمن ہے، وہ تو آپ کو سیدھا راستہ پہ نہیں چلائے گا. نفس عاد عدو کا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ تو آپ کو کہے گا دنیا کے بارے میں سوچو، چھوڑو وہ سوچیں، دنیا کا سوچو، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، وہ کیا کدھر چلے گئے، وہ لوگ چاند پہ چلے گئے، تم زمین پہ بیٹھے ہو، مثال کے طور پر. تو نفس تو ہمیں دنیا کی باتیں سمجھائے گا،
وہ دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ دیکھو یہ کہ وہ. اطمینان سے میری بات سنیں کہ رسول کے راستے پر چلنا فرض عین ہے. رسول کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے. مومن رسول کے راستے پر ہے. جو شخص، یہ آیت 115 نمبر سورہ نساء کی، اس کے مطابق جو بھی شخص سیدھے راستے پر نہیں چلتا، رسول کی پیروی نہیں کرتا، مومنوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزارتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ اس پر بھی غور. میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، میں اس پر اگر کوئی بھٹک گیا، رسول کے راستے کے خلاف چلا، تو میں اسے ہاتھ پکڑ کے سیدھے راستے پر نہیں چلاؤں گا. نوٹ کریں، نوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. جس راستے پر چلنے کا اس نے فیصلہ کر لیا، جانے دو، میں جانے دوں گا اس کو، نہیں روکوں گا اسے، لیکن ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، یہ جان لے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.